بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل، میرا پیج خبروں سے آگے میں، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احمد ساجد۔ آج کا یہ پروگرام زید بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ ٹریولز اینڈ ٹورز کے خصوصی تعاون کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پی ایس اے ڈیجیٹل شہدائے کربلا حضرت امام حسین اور ان کے جان نثاران کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 سے 10 محرم الحرام تک اپنے میسجز کے ذریعے آپ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ رواں دواں ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا محمد احمد حسن قادری۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ تو آج کے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ آیات بینات کی تلاوت سے کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آیات بینات کی تلاوت کے ساتھ بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 اشعار اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں، جس میں حضرت امام حسین اور ان کے جو جانثاران ہیں ان کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ سے میں درخواست کروں گا جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ درود و سلام پیش کیجئے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فما لي عينيك إذ قلت فاهمتا وما لقلبك إن قلت استفق يهيمي، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ طوبی میں جو سب سے اونچی نازک سی تھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، مولا گلبن رحمت زہرا سبطی اس کی کلیاں پھول، مولا گلبن رحمت زہرا سبطی اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان و حیدر ہر ایک اس کی شاخ،
میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے مہک صدا، میں جو نام لوں تیرا چوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ہوا کیسے سر سے وہ تن جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میرے سامنے وہی ذات ہے جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ محبت و عقیدت اور امام عالی مقام کی منقبت کے اشعار پیش فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا محمد حسن قادری صاحب، جو ہمارے علاقہ کے نامور علماء کرام میں ان کا شمار ہے۔ قبلہ ہمیں بتائیے گا کہ چونکہ آج تیسری محرم الحرام ہے، اور تیسری محرم الحرام کے جو یہ عشق و محبت کا جو قافلہ تھا امام عالی مقام کا، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، انہیں پتہ تھا، بہت پہلے پتہ تھا انہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ محرم الحرام میں کیا واقعات پیش آنے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دے دی تھی آپ کے بچپن ہی میں۔ تو یہ بتائیے گا کہ جب آپ نکلے ہیں کوفہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں، تو یہ پھر آگے سفر کا وہ ذرا منظر کشی کیجئے گا، اور پھر فلسفہ شہادت کے حوالہ سے ہمیں ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ ذرا آگاہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو محترم محمد احمد ساجد صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور حضرت زید بن حسن ٹریولز اینڈ ٹورز کا شکر گزار ہوں، آپ کے اس پلیٹ فارم سے مجھے حضرت سیدنا امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کا موقع ملا۔ جس طرح آپ فرما رہے ہیں، یہ قافلہ عشق و محبت ایک فکری اور نظریاتی سوچ کا حامل تھا۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی آمادہ جنگ نہیں ہوئے، بلکہ آپ کو اس پر مجبور کیا گیا۔ کوفیوں نے بارہا خطوط بھیجے اور آپ ان کے بار بار بلانے پر، اصرار پر کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ 3 محرم کو یادگار ہے جس دن آپ عراق کے علاقے میں کوفہ میں ادھر پہنچے۔ جب آپ پہنچے، حالانکہ آپ کو مکہ کے لوگ بار بار یہ عرض کرنے والے تھے کہ حضور یہ وفادار لوگ نہیں ہیں، آپ ان کی دعوت پر نہ تشریف لے جائیں، لیکن آپ اس پر مصر تھے کہ اگر آج ان کی دعوت پر نہ گیا
اور وہاں تبلیغ اسلام نہ کی تو کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ پاک کو کیا منہ دکھاؤں. میرے والد کرام اس حوالے سے کہا کرتے تھے کہ ان کا موقف تھا ہر گھر کا خبردار، نظام نہ بگڑے، یہ چین چلا جائے، یہ آرام نہ بگڑے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی جس کام کو یہ آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، ہر چیز بدل جائے مگر اسلام نہ بگڑے. تو اس دن امر سعد کے قافلے نے حضرت امام علی مقام سے ملاقات کی. وہ یزید جو واقعہ کربلا کا ماسٹر مائنڈ ہے اس حد تک بزدل ثابت ہوا کہ ہمارے امام کا سامنا بھی نہ کر سکا. امر سعد سے آپ نے اپنی شرائط سامنے رکھی اور اس کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد تھا. ابتدائی طور پر تو اچھے ماحول میں ان کے ساتھ گفتگو ہوئی. آپ نے فرمایا کہ آپ نے بار بار بلایا تھا، آپ کے بلانے پر میں یہاں آیا، تو اگر آپ مجھے نہیں یہاں رہنے دینا چاہ رہے تو میں چلا جاتا ہوں. اگر لڑائی کرنا مقصود ہے تو پھر میں کفار کے ساتھ جا کے کرتا ہوں. لیکن عبید اللہ بن زیاد بھی اس بات پر مصر تھا کہ امام کے ساتھ نرم انداز میں گفتگو نہ کی جائے، اور انہوں نے آپ کا گھیرا تنگ کیا جو بالآخر مرکہ کربلا پر جا کر اچھا حضور ایکسکیوز می، تھوڑا یہ بتائیے گا کہ قبل ازیں جب آپ کوفہ پہنچے تو اس سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ادھر بھیجا گیا تھا کہ وہ سارے حالات کی جانکاری لے کر جو ہے وہ پیچھے رپورٹ کریں گے. حضرت مسلم بن عقیل امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے. جس وقت کوفہ سے خطوط کا ایک سلسلہ چلا تو حضرت امام حسین کو اہل مکہ روک رہے تھے کہ آپ وہاں نہ تشریف لے جائیں. اس وقت انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں. حضرت سیدنا مسلم بن عقیل جب گئے تو ان لوگوں نے والہانہ اور بڑی ورفتگی کے ساتھ ان کا استقبال کیا. ٹھیک. اور دھڑا دھڑ ان کے دست حق پرست پر بیعت شروع کر دی، ان کو اپنا مسیحا گردانا. انہوں نے یہ جب صورتحال دیکھی تو امام علی مقام کو یہ پیغام بھیجا کہ یہاں کا ماحول بڑا سازگار ہے، جو کہ اس وقت لگ بھی رہا تھا. اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ یہ لگتا تھا کہ سارے ہی لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے منتظر ہیں، متمنی ہیں. لیکن امر سعد جب یزید کے ایما پر وہاں پر پہنچا تو وہ بڑے اپنی چلاکی کے ساتھ وہاں پر پہنچا. یہ چلاک تو بہت تھا، بہت چلاک تھا، بلکہ یزید یہ سارے مشورے ہی ان کے لیتا تھا. ایسے ہی تھا. مطلب یہ انداز تھا کہ جس رستے سے حجازی قافلے آتے ہیں یہ اسی رستے سے گھوڑے پر آیا، یہ جائزہ لینے کے لیے کہ لوگوں کے دل میں امام علی مقام کی محبت کتنی ہے. ایون کہ اس کے آنے پر نعرے امام حسین کے ہی لگے. یہ لوگ گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو گئے، یہ منہ چھپا کے آیا تھا، منہ چھپا کے آئے تھے، چھپ کے آئے تھے کہ ہاں. اور لوگوں نے اس کو یہ سے کہا کہ مرحبا یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے خوش آمدید. اور یہ اندر سے تو جلتا رہا ہوگا لیکن ساری یہ صورتحال دیکھتا رہا، سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا. پھر صبح اس نے اعلان کروایا کہ جو امام علی مقام کا نام لے گا اس کو اس کا سارا مال و اسباب بھی چھین لیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کے بچے بھی قتل کر دیے جائیں گے. اس طرح کی جو تلخ باتیں تھیں، ان کی وجہ سے وہ لوگ جو امام مسلم بن عقیل کی راہوں میں پھول بچھا رہے تھے ایک ہی دن بعد وہ اتنے طوطا چشم ثابت ہوئے کہ آپ نے جب آخری نماز پڑھائی دائیں طرف سلام پھیرا ایک آدمی تھا، بائیں طرف سلام پھیرا تو وہ بھی نہ تھا. ان کے بچوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا. لیکن اس وقت تک وہ چونکہ میسج بھیج چکے تھے تو امام علی مقام
علیہ الصلوۃ والسلام ان کے میسج پر مکہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ ایون کے راستے میں بھی آپ کو کہا گیا، فرزدق شاعر ملا تھا، اس نے کہا کہ امام آپ نہ جائیں، لیکن امام علی مقام ایک عظیم مشن کے لیے، عظیم مقصد کے لیے وہاں جانا چاہ رہے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز بتاتا ہے کہ آپ ایک مشن کی خاطر گئے، آپ تبلیغ اسلام کے لیے گئے، ورنہ جنگ کے لیے جانے والا کیا چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ نو جنگ کے لیے جانے والا کیا پردہ دار خواتین کو ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ اور جنگ کے لیے جانے والا کیا صرف 72 لوگوں کے مختصر قافلے کے ساتھ جاتا ہے؟ آپ حکم فرماتے تو مکہ کے لوگ آپ پر جان نچھاور کرتے، اہل مدینہ صف بصف آپ کے ساتھ شرکت کرتے۔ یہ صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادگان اور آل صحابہ اور آل اہل بیت، یہ 72 افراد کی صورت میں، 72 نفوس کی صورت میں امام علی مقام کے وفادار ثابت ہوئے۔ اور ان کی وفا اس حد تک تھی کہ جب میدان کربلا میں امام علی مقام نے شب عاشورہ ان سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمانے لگے کہ یزید میرے خون کے در پہ ہے، یزیدی مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ بھوکے پیاسے میرا ساتھ دیتے رہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی شکایت بھی نہیں کروں گا، اگر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ آہ و بکا کی آواز تھی، اور آپ نے دیے بند کروا دیے جب اندھیرا ہو دوبارہ گیا، اندھیرا ہو گیا، اور سب کو عام اجازت تھی جانے کی۔ جب دوبارہ دیے جلائے گئے تو جتنے لوگ پہلے موجود تھے اتنے ہی تھے، اور انہوں نے عرض کیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ہم کو حضرت مسلم ہیں جو یہ کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، ہم پیچھے رہیں گے۔ امام جہاں آپ کا پسینہ جائے گا ہمارا خون کا قطرہ وہاں قربان ہوگا۔ اور عملی طور پر انہوں نے وفا کی ایسی داستان رقم کی کہ آج تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ کہتے ہیں نا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا یہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور عملی طور پر اس چیز کا اظہار کیا کہ اے دوست ذرا دیکھ، میں ہارا تو نہیں، میرا سر بھی تو پڑا ہے میری دستار کے ساتھ۔ واہ واہ۔ فلسفہ شہادت یہ ہے، حسینیت حق کا نام ہے، یزیدیت فسق کا نام ہے، فجور کا نام ہے، باطل کا نام ہے۔ حسینی قافلہ حق کو اپنی طاقت سمجھتے تھے، یزیدی قافلے طاقت کو حق سمجھتے تھے۔ یہ دو فلسفوں کی جنگ تھی، دو نظریوں کی جنگ تھی، اور نظریہ حسین ہر بار کی طرح اس بار بھی پہلے نمبر پر آیا تھا۔ امام علی مقام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد زرعی دیکھا تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد صداقت تھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد عدالت دیکھا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد سخاوت دیکھا تھا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا عہد شجاعت دیکھا تھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد زرعی دیکھا تھا۔ اور جب دیکھا ایک ایسا حکمران مسلط ہو گیا ہے جس کے کام عہد رسالت جیسے نہیں، عہد صدیقیت جیسے نہیں، عہد فاروقیت جیسے نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نہیں، مولا علی جیسے نہیں، یعنی ایسا شخص جو نمازوں کو سر عام پامال کرنے والا تھا، جو شراب نوشی کو حلال جاننے والا تھا، جو مدینہ منورہ میں گھوڑے باندھنے والا تھا، ایسا شخص جو شراب کا رسیہ اور زنا کا عادی تھا،
بدکاری جس کی نس نس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، امام علی مقام نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، امام علی مقام نے اس کی حکومت کو جائز نہیں مانا، اور اس کی پاداش میں ان کو اپنے بیٹے قربان کرنے پڑے، اس کی پاداش میں بھتیجے بانجے قربان کرنے پڑے، اس کی پاداش میں پورا کنبہ قربان کرنا پڑا، اس کی پاداش میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا، لیکن انہوں نے استقامت کا پہاڑ بن کے یہ تاریخ رقم کی کہ بیٹے قربان کیے جا سکتے ہیں، اپنی جان دی جا سکتی ہے، لیکن باطل پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، باطل کو قبول نہیں کیا جا سکتا، حق کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ بقول شاعر، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ایک معروف زمانہ شعر ہے، جی جی، وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر آپ حکم دے تو جی جی، ارشاد عطا فرمائیے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اس کی یہاں تکمیل بھی تھی۔ یہ تو سمجھ آتا ہے نا کہ امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، آپ کی اولاد ہے، اولاد والدین سے ہوتی ہے، بے شک، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے کیسے ہیں؟ یہ وہ فلسفہ شہادت ہے کہ امام علی مقام نے نبی پاک کا دین بچا کر، امام علی مقام نے حق کی راہ اپنا کر اپنی جان اور اپنے کنبے کی جان کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ جان جا تو سکتی ہے، کسی باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ اور اس اعتبار سے بھی اس واقعے کو دیکھنا چاہیے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ذبح عظیم محض کسی پیڑ کی قربانی، بکری کی قربانی یا گائے کی قربانی نہیں ہوتی۔ حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اعتبار سے وارث ہیں، آپ کے علم کے وارث ہیں، آپ کے صبر کے وارث ہیں، آپ کی ہیبت کے وارث ہیں۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے نتیجے میں، اس قربانی کا تکملہ یہ تھا کہ سارے نبیوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، ان کے خاندان میں سے ایسی قربانی پیش کی جائے جو قیامت تک کے لیے ایک یادگار ٹھہرے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام اہل حق کے معاملے میں نرم خو تھے، یزیدیوں کے مقابلے میں تلوار اٹھانے والے تھے، یعنی جیسے کہ قرآن پاک یہ اسلوب بیان کرتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، علامہ نے جسے کہا وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے۔ حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام بھی اہل ایمان کے ساتھ نرم خو تھے۔ آپ کا جھگڑا جھوٹ سے تھا، آپ کا جھگڑا باطل سے تھا، آپ کا جھگڑا فسق سے تھا، آپ کا جھگڑا نفاق سے تھا، آپ کا جھگڑا یزیدیت سے تھا۔ صحابہ کرام اہل بیت اسحاق یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہیں،
اور ہمیں ان میں محبت ہی ملتی ہے، محبت ہی ملنی چاہیے، صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اعظام ہوں، ہمیں اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ دونوں مراکز محبت ہیں، اور ان کا نام لے کر محبت کو ہی پروموٹ کیا جانا چاہیے، نہ کہ ان کے نام پہ جھگڑے کرنے چاہیے، ان کے نام پہ باہم گتھم گتھا ہونا چاہیے، ان کے نام پہ گریبان پھاڑے جانے چاہیے، یا ان کے نام پہ فسادات ہونے چاہیے۔ یہ چونکہ محبت پھیلانے والے ہیں، ان کے نام پہ محبت ہی پھیلائی جانی چاہیے، محبت ہی ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضور، یہ جو یکم محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک صدقہ و خیرات، پانی کی سبیلیں، دودھ کی سبیلیں گھروں میں جو ہے وہ یہ بانٹی جا رہی ہوتی ہیں اشیاء جو ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، صدقے کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ایسی جیسے دانہ ہے، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ایک دانے نے 7 بالیاں اگائی اور ہر بالی میں پھر 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا بھی کرے۔ تو یہ چونکہ اسلام سے پہلے بھی یہ ایام محترم ایام تھے، ان کا احترام کیا جاتا تھا، کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ امام عالی مقام اور ان کے رفقا کا یہ شہادت کے ایام ہیں، ان کے حوالے سے صدقہ و خیرات ہو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، مگر جو میرے قربا ہیں ان کے ساتھ محبت نہیں، اس کے اگلے درجے کی محبت، مودت کرنا، مودت، یعنی مودت کی تعریف اگر میں عرض کرنا چاہوں تو ایسی جس کے بغیر بندہ رہ نہ سکے، جیسے مچھلی کے بغیر، مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ نہیں سکتی، تو یہی محبت اہل بیت اطہار سے ہونی چاہیے۔ اور سپوز کریں کہ ہمارے والدین میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے کسی کی برسی یا ڈیتھ کا جو دن ہوتا ہے، ہم اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ اپنے باپ کے لیے، اپنے باپ کے باپ کے لیے، فیملی کے لیے ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہے، اس کے 72 تن ان ایام میں جام شہادت نوش کر کے، تو یہ تو کثرت کے ساتھ ہمیں سبیلیں بھی لگانی چاہیے، صدقہ و خیرات بھی کرنی چاہیے، دوسروں کو ترغیب بھی دینی چاہیے۔ اچھا، ایک کویسچن جو عام آج کل چل رہا ہے، ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بھی تھوڑی سی اس کی وضاحت دیجیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ کے متعدد ارشادات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ پیار کیا جائے، اللہ بھی ان کے ساتھ پیار کرتا ہے، جو لوگ ان کے ساتھ پیار کریں گے ان کے ساتھ اللہ بھی پیار کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ حسن اور حسین جو ہیں وہ میرے بیٹے ہیں، یہ اہل بیت کا خاندان ہے۔ جب آپ کے دور میں موبائل کے بھی معاملات ہوئے تو آپ اپنے بچوں کو ان کو ساتھ لے کر گئے، تو ذکر اہل بیت کے بغیر جو ہے وہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، یقینی طور پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر جو لوگ ذکر اہل بیت کرتے ہیں، نعرہ حیدری کی فضا جو ہے وہ بلند کرتے ہیں، صدا بلند کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ان شہزادوں کا ذکر کرتے ہیں، ان پہ بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کس طرف چل پڑا ہے، یہ تو شیعہ ہو گیا ہے۔ تو ہاں، مطلب ایسا سننے میں آتا ہے کہ یار آج کل اس کا رجحان ادھر ہو گیا ہے، یہ پتہ نہیں یہ لائن سے ٹریک سے اتر گیا ہے۔ اس بارے میں تھوڑی سی ہماری وضاحت کیجیے۔ 2 پیغامات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بطور حسین اپنے مراکز، اپنی مسجدوں اور اپنے گھروں کو بھی ہمیں ذکر اہل بیت کی خوشبو سے، ذکر اہل بیت کے نور سے منور کرنا چاہیے، بے شک، اور اس قدر کثرت سے کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کیوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اور
اگر کوئی ذکر اہل بیت کو شیعت کہتا ہے تو سب سے بڑا ذاکر تو ان کا اللہ پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، ہمارے بڑے جو ائمہ ہیں فقہ کے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کو سزائیں ہی ذکر اہل بیت کرنے پر دی تھیں۔ بلکہ امام شافعی کا ایک مشہور زمانہ قول بھی ہے کہ اگر رفض محبت علی کا نام ہے تو لوگوں سن لو میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ اللہ، اس سے بھی یقیناً اس بات کی تردید ہے کہ ذکر علی رفض نہیں، ذکر علی عبادت ہے، بے شک بے شک، اور ہمیں عبادت ہی سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے دل میں بغض علی ہے، حسد ہے، تو وہ اس پر اللہ پاک سے توبہ کرے، اگر اللہ پاک اس کو توفیق دے تو۔ یہ ایسی بیماری ہے جس پر توبہ کی توفیق بھی مشکل سے ملتی ہے۔ وہ ہے نا کہ علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیاں اوتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمیا۔ کیا بات ہے۔ تو ہمارے ناظرین کو عاشورہ محرم کے حوالہ سے آپ کیا پیغام جو ہے وہ دیں گے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہمیں صبر کا پیغام ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ادھر جور و جفا کی انتہا ہو گئی، تو مقابلے میں امام علی مقام نے صبر کی انتہا کی، اور ہمیں اہل بیت کے اخلاق میں سے سیکھنا چاہیے۔ مطلب ایک دفعہ حضرت امام حسن امام حسین کے پاس ایک شخص آیا، اس کا وضو کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ دونوں شہزادوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو وضو نہ سکھایا جائے، اور اس کے پاس جا کے کہنے لگے کہ ہم دونوں آپس میں وضو کرتے ہیں، آپ بتائیے کس کا وضو زیادہ ٹھیک ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ پہلے امام حسن نے وضو کیا، پھر امام حسین نے وضو کیا، اور جب دونوں شہزادوں نے وضو کیا تو وہ دیکھ ہی رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ادھر تو کوئی کمی نہیں ہے، کہا شہزادوں آپ دونوں کا وضو ٹھیک ہے، غلطی میرے وضو میں تھی، وہ بھی ٹھیک ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا سمجھانے کا انداز تھا۔ ہاں، یہ انداز تھا، اس کو عام کیا جائے، ان کے اخلاق کو پروموٹ کیا جائے۔ اہل بیت اطہار سے زیادہ اخلاق یافتہ کوئی نہیں تھا، لیکن حیرت ہے کہ ان کا نام لینے والوں میں وہ اخلاق میں نظر نہیں آتے۔ حالانکہ وہ تو دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرتے تھے کہ وہ اپنے ہو جاتے تھے، اور ہم اپنوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ وہ غیر ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی امن کی فضا کو عام ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ بجائے آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کے امام علی مقام کی یاد منائیں اور ان کی سیرت اپنائیں۔ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اور اس میں ایک بات کا میں اضافہ کر دوں، امام علی مقام کے صرف آخری 8-10 ایام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہاں، یکم سے 10 محرم تک پھر لوگ پھر وہی کاموں پہ آ جاتے ہیں۔ ایک تو 8 سے 10 دن یہ کیا جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ کی زندگی صرف 8 یا 10 دن تھی؟ 57 برس حضرت امام حسین نے زندگی گزاری، تو کسی نے کبھی ذکر کیا ہے کہ جوانی کے آپ کے اعمال کیسے تھے، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ نے حج کتنے کیے، آپ نے لوگوں کو پڑھایا کیسے، قرآن پاک سے آپ کی محبت کیسی تھی، لوگوں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ یہ ساری چیزیں امام حسین کی، کیا بات، ان کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے۔ بالکل 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 جی۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک نشست اور کی جائے گی، اس میں آپ سے ہم استدعا کریں گے کہ آپ نے یہ جو حضرت امام حسین پاک کی جو آپ نے جوانی، ان کا بچپن کے ان کے جو مشغولات تھے، وہ تھوڑا بچپن بیان کیا جاتا ہے یا شہادت، باقی اس پہ آپ سے اس پہ 57 برس ہیں جی اس پہ بات بیان ہی کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام جو ہے نا جو رکھا جائے گا۔ تو ناظرین، آج کے اس پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، تو میں علامہ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، اور ناظرین سے میں یہی اپیل کروں گا
کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ 57 برس کی زندگی اور ذکر اہل بیت جو ہے وہ صرف 8-10 دن کا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ذکر اہل بیت کے بغیر جو ہے وہ ہمارا گزارا نہیں ہے، ہمارا چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ اپنی عاقبت جو ہے وہ آخرت جو ہے وہ ہم بنانا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، تو یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ جنت کے سردار ہیں، نوجوانان جنت ہیں، ان کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ جنت کی سردار ہیں۔ تو ہمیں ان کے بغیر جو ہے وہ ہماری شفاعت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 8 دن 10 دن جو ہیں یہ آپ سے گزارش ہم کریں گے، روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ امن و امان جو ہے اس کی فضا کو جو ہے وہ آپ برقرار رکھیں، آپس میں بھائی چارہ، صبر، تحمل، بردباری کا مظاہرہ کریں۔ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو آپ اس کو بھی خدا کے لیے برداشت کریں تاکہ کسی بڑے لفڑے سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو، کیمرہ مین نلال مصطفیٰ اور پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔